آداب میرے پیارے 10ویں جماعت کے طلاب، اس لیکچر میں ہم مرثیہ بعنوان حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا کا دوسرا حصہ یعنی پارٹ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس پارٹ دوم کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے: شش ماہ بے زباں نبی زادہ شیر کھار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار۔ شش ماہ 6 مہینے کا، شش ماہ نبی زادہ یعنی یہ نبی کی اولاد میں سے ہے، شیر کھار یعنی وہ بچہ جو بہت چھوٹا ہو اور اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہو، اس سے ہم کہتے ہیں شیر کھار۔ ہفتم یعنی ہفتے سے۔ اس شعر میں شاعر نے ان نونہال بچوں کی حالت زار کا واقعہ پیش کیا ہے کہ یہ بچے بالخصوص علی اصغر ابھی 6 مہینے کا ہے، یہ نبی کی اولاد میں سے ہے، یہ فرشتہ جیسا ہے، ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ اے یزیدی فوج، 1 ہفتے سے یہ بے چین بے قرار پیاس سے تڑپ رہا ہے، ان پر ظلم مت کرو، رحم کی اپیل کی ہے کہ اس بچے کو، اس معصوم کو اس بے دردی سے نہ ستاؤ، کیونکہ 1 ہفتے سے یہ معصوم بیچارہ بالکل بھوکا اور پیاسا بلک رہا ہے۔ اے شمر ملعون، کچھ تو رحم کر۔ لیکن ان بدذاتوں نے ایک نہ سنی۔ سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے۔ سن یعنی عمر، سال یعنی کم سن، کم عمر، چھوٹا، مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جائے۔ اس شعر میں شاعر نے کم عمر بچوں کی مظلومیت کا ذکر کیا ہے کہ یہ بچے ابھی کم عمر ہیں، معصوم ہیں، ان کی عمر ابھی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے کی ہے، 5 ماہ کے ہیں، 6 ماہ کے ہیں، 1 سال کے ہیں، 1.5 سال کے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ معصوم پیاس سے بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لہذا ان بچوں پر رحم کرو۔ یہ معصوم بیچارے مظلوم ہیں اور ان کے والدین بھی مظلوم ہیں، ان معصوموں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کے والدین پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، نہ ان کا کوئی قصور ہے نہ ان کے والدین کا بھی کوئی قصور ہے، سب کے سب بے خطا ہیں، بے قصور ہیں، خطا کار کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا اے شمر، اب تو رحم کر، ہمارے لیے نہ صحیح، ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی دے۔ یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانوی بے کس کا لال ہے۔ در نجف یعنی نجف کا موتی یعنی ایک پتھر جو نجف میں پایا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ظالم بے درد انسان، کچھ انسانیت سے، ہیومنٹی سے کام لے، نوجوان معصوموں کو ہفتوں سے بھوکے پیاسے
تڑپا رہا ہے، جبکہ ان معصوموں کی کوئی خطا نہیں ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ معصوم کون ہیں؟ نجف کے موتی ہیں، اور بانو بے کس، وہ بیچاری بانو جس کا آج کوئی یار و مددگار نہیں ہے، ان کے لال ہیں۔ رحم کر، شرم کر، تم کس پر ظلم ڈھا رہے؟ یہ کوئی غیر لوگ نہیں ہیں، یہ بے زبان بیچارے جو بول نہیں سکتے، اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں۔ تجھے کچھ تو غیرت آنی چاہیے کہ یہ جو تو ظلم ان پر کر رہا ہے، خدا کے واسطے ان پر ظلم مت کرو۔ لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے۔ یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے۔ یثرب مدینۃ المنورہ کا پرانا نام۔ اس شعر میں شاعر نے اس مکالمے کو پیش کیا ہے جو میدان کربلا میں دونوں فریقوں کے بیچ میں ہوئی تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام اور یزیدی فوجیوں کے بیچ میں جو بات ہوئی۔ شاعر کہتا ہے کہ اے ظالم، تمہیں خدائے ذوالجلال کا واسطہ ہے، اس کی قسم ہے اب رحم کرو، ان معصوموں پر ظلم ڈھانا بند کرو، اور تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس نے تم سے کبھی دست سوال دراز نہیں کیا، جس نے کبھی بھی تمہارے سامنے التجا نہیں کی، وہ آج التجا کر رہا ہے، وہ آج آپ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ کن کی خاطر؟ ان معصوم بچوں کی خاطر، اس معصوم علی اصغر کی خاطر۔ لہذا ان پر رحم کر کہ یہ یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، اور یہ سوال آپ پورا کر اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دے۔ پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے، ثواب ہے۔ کیا فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا تم سے پانی مانگ رہا ہے، اب مجھے پانی دے دو، اس میں آپ کی شہرت بھی ہے اور اس میں ثواب بھی ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر نے ان پیاسوں کی عاجزی اور گزارش کے واقعہ کو قلم بند کیا ہے اور بتایا کہ اے ظالمو، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے جو تم سے دست سوال پھیلایا ہوا ہے، اب تو رحم کر۔ اگر آج تم ان پر رحم کرو گے تو تا قیامت تمہاری لاج بچی رہے گی، تمہیں شہرت ملے گی اور تمہیں ثواب بھی ملے گا، ورنہ تم سدا کے لیے، ہمیشہ کے لیے مطعون قرار دیے جاؤ گے، لعنتی قرار دیے جاؤ گے۔ پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، پدر یعنی باپ، ابا، پتا۔ اس شعر میں شاعر نے ان بچوں کی حالت زار اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بے بسی کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے کہ آپ نے ان معصوموں کے ہونٹ کو بوسہ دیا جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، اور بوسہ دے کر تسلی دی، اور رو رو کر بولے کہ اے میری جان پدر، اے میرے بیٹے، مجھے جو بھی درخواست کرنی تھی میں نے ظالم سے کر لی، اس نے نہ میری لاج رکھی اور نہ مجھ پر رحم کیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکایا اور اس شیر خوار بچے حضرت علی اصغر کے ہونٹوں کو چوما اور رو رو کر کہا اے میرے جانی جگر،
میں نے ظالم سے کہہ دیا جو مجھے کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ میری ایک بھی نہیں سنتے ہیں۔ باقی رہی نہ بات کوئی اے میری جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال۔ اس شعر میں شاعر نے ان بدحال بچوں کا ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پریشان ہیں اور معصوم بچے پیاس سے بدحال ہیں، بکھرے پڑے۔ جب ظالم نے رحم کی اپیل ٹھکرا دی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر ان معصوم بچوں سے کہا کہ میں نے ساری گزارش کر ڈالی ہے، مگر اس ملعون نے اب تک رحم نہیں کیا، لہٰذا میری جان جگر گوشے نور نظر کی حالت ابتر ہے، جان کنی کا عالم ہے، آپ اس ظالم کو اپنی زبان دکھا دیجیے، ممکن ہے رحم آ جائے۔ میرے پیارے طلاب، یہاں پر جب امام حسین علیہ السلام بے بس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، تو پہلے وہ اس بے زبان، اس 6 ماہ کے بچے کے ہونٹوں کو چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے میری جگر، اے میری جگر کے ٹکڑے، اب کوئی بات باقی نہیں رہی ہے، یہ جو تم پیاس سے بھلک رہے ہو، اب یہ زبان نکال کر انہیں دکھا دو، تاکہ آپ کی یہ زبان نکالنے سے ان بدبختوں پر تھوڑا سا رحم آ جائے اور وہ بدبخت بے غیرت تمہیں پانی دے دی۔ پھر یہ زبان لبوں پہ ہوا اسنورے نے تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین علیہ السلام نے۔ اس شعر میں شاعر نے اس معصوم بچے کی بے کسی اور بے بسی کا ذکر کیا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بچے سے کہا کہ اے میری جان پدر، آپ اپنی سوکھی ہوئی زبان ان کو نکال کر دکھا دیجئے، شاید رحم آ جائے، تب اس معصوم نے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر اپنے ہونٹوں پر اس کو پھیرا دیا۔ پیاس سے تڑپتا ہوا یہ بچہ، بلکتا ہوا یہ بچہ، اس کی زبان خشک، اور اس کی خشک زبان کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور پھر فوراً رب ذوالجلال سے آسمان کی طرف دیکھا اور درخواست کی، اے مالک کل، اس معصوم پر اب تو رحم کر۔ اس معصوم کو ان ظالموں نے پانی بھی نہیں دیا، اب ان معصوموں کو اس ظلم سے نجات دلا دے۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ بچہ تڑپ رہا ہے، یعنی یہ دعا مانگ رہا ہے امام حسین علیہ السلام، اے میرے رب، ان ظالموں کے دل میں رحم ڈال دے، ورنہ یہ بچہ کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے مہمان ہے اور شاید یہ پیاس سے تڑپتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تھینکس۔